السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teachers at B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 10, the story of Prophet Yusuf alayhi salam. In previous lectures, I have been told you about the childhood of Prophet Yusuf alayhi salam, jealousy of his brothers, reached of Prophet Yusuf alayhi salam to Egypt, and then the king's dream. Today I will explain how the brothers of Yusuf alayhi salam come to Egypt. اس سے پہلے کے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، اور پھر جو الزام ان پر لگایا تھا بادشاہ کی بیوی نے، وہ کلیئر ہونے کے بعد، غلط ثابت ہونے کے بعد، بادشاہ نے کس طرح سے ان کو اپنے قریب کیا اور پھر حکومت کی ساری ذمہ داری ان کے حوالے کر دی، تاکہ وہ جو حالات آگے آنے والے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کر سکیں اور پورا ایڈمنسٹریشن سنبھال سکیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونچا مقام عطا کیا اور مصر کی پوری سلطنت ان کے ہاتھوں میں آ گئی. پھر جب حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں فیمائن کی کنڈیشن آ جاتی ہے اور لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں، تو ایجپٹ کے اندر بھی وہی حالات ہوتے ہیں، اور کنعان جو یوسف علیہ السلام کا ملک تھا وہاں بھی فیمائن کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. ان کے بھائی وغیرہ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایجپٹ میں اچھا خاصا غلہ اور اناج موجود ہے اور وہاں سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے، تو وہ لوگ پھر ایجپٹ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ فوڈ گرینس حاصل کر سکیں. اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ایجپٹ پہنچتے ہیں. When the Yusuf alayhi salam took charge of the administration, he executed the affairs of the state extremely well. When the famine struck, people in the country of Yusuf alayhi salam were also affected. Brothers of Yusuf alayhi salam came to Egypt to procure food grains. They reached Yusuf alayhi salam but failed to recognize him. However, Yusuf alayhi salam did recognize them. He gave food grains to them liberally and also gave them back the price they had paid. جب یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں مصر کی حکمرانی آئی تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مصر کا انتظام سنبھالا، اور جب فیمائن کی کنڈیشن آئی تو ان کے پاس اچھا خاصا فوڈ گرین کا ذخیرہ موجود تھا کہ وہ ان کی ضرورت کے لیے بھی کافی ہو سکتا تھا اور دوسروں کی بھی وہ ہیلپ کر سکتے تھے. ان کے بھائی وغیرہ کچھ پیسے لے کر ایجپٹ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں کے دربار میں جا کر درخواست کی کہ ہم
قحط سے بھوکوں مر رہے ہیں، ہماری کچھ مدد کی جائے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے جو بھائی جنہوں نے کنویں میں ان کو پھینکا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑی کوانٹٹی میں غلہ اناج دیا اور ان کے پیسے بھی ان کو واپس کر دیے، اور ان سے کہا کہ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر آنا، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں تک تو وہ چلتا رہا، اور یہ بھی ان سے کہا کہ جب تم اگلی بار آنا تو اپنے ینگیسٹ بردر کو بھی ساتھ لے کر آنا، جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، جب ہم اگلی بار آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں گے۔ چنانچہ جب غلہ ختم ہو گیا اور انہیں پھر ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ابا جان کو اس بات کے لیے بڑی مشکلوں سے تیار کیا کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ حالانکہ یوسف کے غائب ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں پہ بھروسہ نہیں رہا تھا، لیکن جب بھائیوں نے کہا کہ وہاں کے بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو لے کر آؤ گے تبھی تمہیں اناج ملے گا، تو مجبوراً یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے ابا جان تیار ہو گئے کہ جب وہاں کے بادشاہ نے کہا ہے تو اب میں انہیں ان کے ساتھ جانے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھائی پھر جتنا ممکن ہو سکتا تھا پیسے وغیرہ لے کر ایجپٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ایجپٹ پہنچے، یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلایا اور خاموشی کے ساتھ اس کے کان میں یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور تم اب غم نہ کرو، یہ بھائیوں سے اب تمہیں چھٹکارا مل جائے گا جو تمہیں ستایا کرتے تھے۔ میں تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں پہ غلہ لاد دیا جائے۔ جب غلہ لوڈ کیا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی وہ باول بھی اس غلے میں ڈال دیا گیا، اس سامان میں ڈال دیا گیا جو بنیامین کا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی تلاش شروع ہوئی کہ بادشاہ کا باول گم ہو گیا ہے جس سے غلہ ناپ کر دیا جاتا تھا۔ اس کی تلاشی میں وہ بنیامین کے سامان میں ملا۔ آخر اس جرم میں بنیامین کو روک لیا گیا۔ بھائیوں نے التجا بھی کی کہ آپ بنیامین کو جانے دیں، ہم میں سے کسی بھائی کو روک لے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ جو چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اسی کو ہم قید کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائی غلہ وغیرہ لے کر واپس گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو پوری بات بتائی، لیکن انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ غم کے مارے روتے رہے
اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھ سفید ہو گئی اور ان کی آنکھوں کی روشنی ضائع ہو گئی۔ آخر انہوں نے کہا کہ اب میں اپنے غم کی شکایت اپنے رب سے کروں گا، اور فرمایا انما اشکو بسی و حسنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے غم اور اپنے تکلیف کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ آخر پھر کس طرح سے معاملہ آگے بڑھتا ہے اور کس طرح سے پوری فیملی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔